الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بچوں، سب سے پہلے ہم ویکلی پلان کو دیکھیں گے. تو اگر آپ ویکلی پلان دیکھیں تو ابھی تک ہم نے 2 ہفتے مکمل کیے ہیں، لیکن ویکلی پلان چونکہ ہم 2 ٹاپکس بلکہ 3 ٹاپکس آگے پڑھ چکے ہیں، اس وجہ سے ہم نے امام ابو عبید القاسم اور علامہ ابن حزم تک پڑھ لیا تھا. اب علامہ ابن تیمیہ کا پڑھنا ہے، ابن خلدون کا پڑھنا ہے اور شاہ ولی اللہ کا. تو ہمارے یہ جو علوم معاشیات کے ارتکاب میں مسلم مفکرین کا کردار جو ہے، یہ ٹاپک ہمارا چیپٹر ختم ہو جائے گا. مسلم مفکرین کو ہم پڑھ لیں گے. تو اس کے لیے ہم اپنی بک کھولتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ دیکھیں، ابن تیمیہ کا معاشیات کے ارتقاء میں کردار. کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کا نام کیا تھا؟ احمد تقی الدین، اور کنیت کیا تھی؟ ابو العباس ہے. پیج نمبر ہے آپ کا 70. اور میں اپنی بک پر بھی کھول لوں تاکہ اس میں جو کوئی بھی چیزیں انڈرلائن کرانی ہیں وہ ابن تیمیہ کو انڈرلائن کر لیں، احمد تقی الدین کو کر لیں، ابو العباس کو کر لیں. انشاءاللہ آپ کو یاد رہیں گی. جس طرح آپ کو ایزی لگتا ہے اس کے مطابق کریں. 10 ربیع الاول 661 ہجری کو، 661 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. اس کو آپ اسے کیا کہتے ہیں، انڈرلائن کر لیں. 23 جنوری 1263 عیسوی کو 61 میں آپ پیدا ہوئے ہیں، اور 661 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 1263 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں. موصل اور شام کے درمیان، موصل جگہ ہے، شام جگہ ہے، شام بھی ملک ہے. تو یہ اسے کیا کہتے ہیں، ان کے درمیان چھوٹا سا شہر حران، شہر حران میں پیدا ہوئے. اس کو انڈرلائن کر لیں. آپ کی 8ویں پشت تک اسے کیا کہتے ہیں، یہ کدھر آگے ہے، یہ آگے چلا گیا تھا. تو دیکھیں، آپ کے خاندان میں 7-8 پشتوں سے درج و تدریس نہیں، درس و تدریس کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. اس کو درست کر لیں. اس کے آگے آپ دیکھیں، آپ کے والد کا نام عبد الحلیم، دادا عبد السلام، اور غالباً دادی تیمیہ تھی، جس کی وجہ سے ابن تیمیہ کہا جاتا ہے. آگے آپ 4تھی لائن پہ آئیں کہ 6 سال نہیں ہوئی تھی ابھی علامہ ابن تیمیہ کی عمر جب وہ فتنہ تاتاریوں کی وجہ سے اپنے وطن حیران کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. فتنہ تاتاریوں کا کیا ہے؟ تاتاریوں نے بغداد پر اٹیک کیا تھا. آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، سقوط بغداد میں سارا. اور یہ علامہ ابن تیمیہ کا سارا وہ دور تھا. اور اس وقت علامہ ابن تیمیہ نے بلکہ ایک کہہ لیں کہ کشف جو ہے علامہ ابن تیمیہ کا، وہ بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح تاتاری کب مغلوب ہوں گے، اور وہ سارا وہ بھی علامہ ابن تیمیہ کے حالات میں آتا ہے جو ادھر انہوں نے نہیں لکھا ہوا. خیر، تاتاریوں کی وجہ سے آپ نے اپنا وطن چھوڑا، دمشق چلے آئے. اس کے بعد پھر آپ یہاں سیکنڈ لاسٹ لائن پر انڈرلائن کریں، صرف 17 سال کی عمر میں فتویٰ صادر کرنے کا اہل قرار دیا گیا. یعنی فتویٰ کون صادر کرتے؟ آپ نے فقہ پڑھی ہے، مجتہد کا پڑھا ہے، مجتہد کے اوصاف کیا ہیں. فتویٰ کون دے گا؟ ایک مفتی دے گا. تو خیر، مفتی تو نیچے ہوتا ہے، مجتہد اوپر ہوتا ہے، لیکن بہرحال مجتہد بھی فتویٰ دیتے ہیں. تو فتویٰ تب دیا جاتا ہے جب آپ نے فقہ پڑھی ہو. فقہ کو پڑھنے سے پہلے آپ کو قرآن کا خاص علم ہونا چاہیے، قرآن پر آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ پھر اس سے کیا کہتے ہیں حدیث کے اوپر آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ فقہ میں آ سکتے ہیں. تو 17 سال کی عمر میں آپ نے فتویٰ دینا شروع کر دیا. یعنی 17 سال تک آپ قرآن، تفسیر، حدیث اور فقہ کو پڑھ چکے تھے. اس کے آگے آپ دیکھیں تو اگلے پیراگراف میں یہ انڈرلائن کر لیں کہ 28 سال کی عمر میں انہیں قاضی القضاء کا، قاضی القضاء، قضاء کہتے ہیں قاضی کی جمع، ٹھیک ہے. قاضی القضاء یعنی قاضیوں کا قاضی. تو چیف جسٹس جسے ہم کہتے ہیں، کہ منصب سنبھالنے کے لیے کہا گیا ہے. لیکن انہوں نے اس عہدے کو یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا
کہ میں بھی اس نازک منصب کو کے قابل نہیں ہوں. لیکن بات وہی ہے کہ دیکھیں لوگ علماء جو ہیں آپ نے بار بار اس چیز کو دیکھے کہ علماء کیوں اسے کیا کہتے ہیں قاضی نہیں بننا چاہتے. قاضی القضاء کا منصب امام ابو حنیفہ کو دیا گیا اور انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا. اس طرح آپ کو بہت سے واقعات ملیں گے کہ علماء جو ہیں ان چیزوں سے دور بھاگتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی کہ اگر ہم اس پوسٹ پر تعینات ہو گئے، انہوں نے ہمیں اس پر لگا دیا، تو پھر یہ حکمران اپنی مرضی کے فتوے ہم سے لیں گے اور پھر ہم مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ پھر حالات ایسے بن جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ان چیزوں میں پڑیں گے ہی نہیں تاکہ ہمیں وہ مجبوری کی حالت میں آنا ہی نہ پڑے. اچھا، اس کے آگے اگر آپ اپنی بک پر یہ دیکھیں کہ بنیادی عقائد، یعنی یہ آپ کو نوٹ کر لیں، ویسے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم معاشیات پڑھ رہے. اس میں آیت کی تعویل کرنا کہتے ہیں غلط ہے، لیکن تعویل سے کیا مراد ہے؟ تعویل کہتے ہیں ایک آیت کو، تفسیر میں آپ نے پڑھے، آیت کے مطلب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پھیرنا. اس میں دو طرح کی تعویلیں ہوتی ہیں، ایک وہ کہ جو خود قرآن سے ثابت ہو اور قرآن کے ساتھ ہو، اس کے خلاف نہ ہو. مثلا اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں پر جن پر تو نے انعام فرمایا. اس کی تفسیر کیا کی جائے گی؟ تو اس کو پھر تعویل کیا جاتا ہے، پھیرا جاتا ہے دوسری آیت کے اوپر کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا وہ نبی تھے، وہ صدیق تھے، وہ شہید تھے اور وہ نیک لوگ تھے. یہ 4 درجے اللہ نے بتائے. تو یہاں سے اس کو بھی تعویل کہا جاتا ہے کہ ایک آیت کو دوسری آیت کی طرف پھیر دینا. اور ایک تعویل یہ بھی ہوتا ہے کہ آیت کا مطلب تو کچھ نظر آ رہا ہے اور اس کو کچھ بنا لیا جائے، جس کی وجہ سے آج کل بہت سارے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں کہ جو محمد شیخ صاحب ہیں، ان کا میں ایک دے دوں، وہ آج کل بہت مشہور ہو رہے ہیں، جبکہ انہوں نے کوئی درس نظامی، کوئی عربی نہیں پڑھی. درس نظامی چھوڑے، انہوں نے عربی نہیں پڑھی، انہوں نے کوئی تفسیر، علم حدیث، علم فقہ کچھ بھی نہیں پڑھا، اور وہ قرآن کی اپنے سے تشریح کرتے ہیں. اور وہ کیسے کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ سے قرآن انہوں نے 30 سال سے پڑھ رہے ہیں اور آیتیں انہیں کافی یاد ہوتی ہیں. استحضار اچھا ہے. تو اس میں کرتے گئے کہ عربک ٹو انگلش ڈکشنری اٹھاتے ہیں اور وہاں سے عربی کا انگریزی میں ترجمہ، اور اس ایک ترجمے کی بنا پر وہ سارے کے ساری اپنے سے تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں جہاں جہاں یا ایھا النبی آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول تھے، اور نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. تو اب چونکہ اسے کیا کہتے ہیں، وہ رسول تھے، اس وجہ سے یا ایھا النبی جو ہے وہ رسول کے لیے نہیں ہے، وہ تو نبی کے لیے. تو نبی کون ہے؟ وہ کہتے ہیں نبی آج بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا یہ شعور ہے، آپ کا ضمیر ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا رہتا ہے، تو اس کو نبی کہا جاتا ہے. تو یہ انتہائی مذموم اسے کیا کہتے ہیں تعویل ہے، جو 1400 سال میں آج تک کسی نے نہیں کہا، نہ کسی صحابی نے، نہ تابعی نے، نہ تبع تابعی نے، کسی بندے نے یہ بات نہیں کی. اکیلے آج اٹھ کر انہوں نے یہ بات کر دی، اور یہ بات نہ کسی اسے کیا کہتے ہیں عربی کی گرامر سے ثابت ہوتی ہے، نہ کسی قرآن کی آیت سے، نہ حدیث سے، نہ فقہ سے، یعنی نہ کسی کے قول سے ثابت ہوتی ہے. 1400 سال میں اس کا ثبوت کہیں نہیں ہے. وہ عقل کی بنا پر اپنے سے ہی جو تشریح جو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو بھی کہتے ہیں تعویل، یعنی اس کو پھیر دینا. تو اس کو آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ آیت کی تعویل کرنا غلط ہے. زیارت قبور، یہ قبول نہیں ہے، یہ قبور کر لیں. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کی باقاعدہ زیارت کے لیے جانا بھی گناہ ہے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشد الرحال، کہ اسے کیا کہتے ہیں کچاوے نہ باندھو مگر 3 مسجدوں کے لیے، مسجد حرام، مسجد اقصی اور اسے کیا کہتے ہیں یہ مسجد نبوی. تو 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کے لیے، کسی چیز کے لیے کجاوے نہ باندھو. تو انہوں نے کہا خاص ثواب کی نیت سے کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ
کہیں بھی اسے کیا کہتے ہیں سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے, یہ گناہ ہے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جانا ہے تو مسجد نبوی کی نیت کرے, اور پھر مسجد نبوی کے ساتھ ہی قبر رسول ہے تو مسجد نبوی سے نکلتا ہوا یا وہاں داخل ہوتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام کر لے, زیارت کر لے, لیکن خاص نیت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہ جائے. بہرحال یہ اختلافی موضوعات ہیں, ان پہ اختلاف بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ علامہ ابن تیمیہ کا ایک نظریہ تھا. میرا خیال ہے ان نظریات کو ادھر بتانے کی ضرورت تو کوئی نہیں, معاشیات ہم پڑھ رہے. قرآن کریم میں لفظی معانی مراد ہے. اب یہ ساری چیزیں ان کو جتنا ہم کھولیں گے مطلب ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے, تو بہتر یہی ہے کہ ان کو آپ چھوڑ دیں. اور آگے دیکھیں وہ قید خانے میں تھے, ان کو قید کر دیا گیا اور انہیں قید خانے میں ہونے کے باوجود فتویٰ صادر کرنے کی اجازت تھی, مگر اس فتوے کے بعد ان سے یہ بھی اجازت واپس لے لی گئی. اور اس کے بعد یہ دیکھیں آخری تحریر, انہوں نے آخری تصنیف دیوار زندان پر کوئلے سے لکھی, اصلی سزا مجھے اب ملی ہے کہ مجھ سے لکھنے کا سامان چھین لیا گیا. اب علامہ ابن تیمیہ کو قید کیوں کیا گیا, یہ بھی ایک سٹوری ہے کہ علامہ ابن تیمیہ جو تھے ان کا توسل کے بارے میں ایک نظریہ تھا. اس طرح کے بے شمار مسائل, ایک مسئلہ نہیں بہت سارے مسائل میں انہوں نے اختلاف کیا, اور اس وقت کے ایک بہت بڑے عالم تھے, ان کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا, اور اس کے پھر آخر میں ان کو قید کر دیا گیا حکومت کی طرف سے. اور اس کے بعد پھر یہ سارا معاملات وہاں سے چلے کہ جو انہوں نے شدت اختیار کی اپنے نظریات کے اندر, اور اسی وجہ سے کافی جگہوں پر بلکہ بے شمار جگہوں پر اگر آپ ان کو علامہ ابن تیمیہ کو پڑھیں تو شدت بہت ہے. لیکن پھر بڑی عجیب سی بعض جگہوں پہ ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ بڑی جگہ پر نرمی بھی کر جاتے ہیں, تو عجیب سی وہ چیز آتی ہے. تو خیر آپ آگے یہ دیکھیں کہ ان کے تصانیف جو ہیں 500 کے قریب بتائی جاتی ہیں, تو بعض لوگ 1000 کہتے ہیں. یہ چیزیں ان کی کچھ کتابیں جو ہیں الامامہ والسیاسہ, منہاج السنہ کتاب ہے ان کی, دیوار زندہ یہ تو فارسی ترجمہ ہے, العقیدہ الواسطیہ ان کی کتاب ہے, اور ان کی بہت ساری کتابیں, الاستقامہ ہے ان کا اسے کیا کہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کرنا چاہیں تو وہ مجموع الفتاوی ہے ان کی, اسے کیا کہتے ہیں, آپ نیٹ پہ جائیں تو آپ کو بہت ساری ان کی کتابیں مل جائیں گے توسل کے اوپر, اور بہت سی چیزوں کے اوپر آپ کو ان کی کافی کتابیں مل جائیں گی. آپ جو کوٹ کرنا چاہیں ایزیلی آپ انہیں کوٹ کر سکتے ہیں. ابن تیمیہ بیمار ہوئے, بیماری میں 30 دن اتنا گھیرا کہ 27 ستمبر 1328 کو بمطابق 727 ہجری کو دار فانی سے رخصت ہو گئے. اب ان کے معاشی افکار کیا ہیں, تو یہ آپ سیکنڈ پیراگراف پہ اس چیز کو انڈرلائن کریں کہ مالیات, یہ دیکھیں یہ ہیڈنگ ہے مالیات کی وصولی کی اجازت. تو اس میں یہ دیکھیں اس حد تک دیتے ہیں کہ جو کتاب السنہ کے مطابق ہے. کتنی اجازت, حکمرانوں کو مالیات کی وصولی کی اجازت اس حد تک جتنی کتاب و سنت کے سے ثابت ہے, یعنی زکوٰۃ, مال غنیمت اور فے وغیرہ. اس کے علاوہ حکمران جو ہیں وہ مالیات یعنی مال وصول نہیں کر سکتے. اچھا, زکوٰۃ جو ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ طاقتور اور محنت کے ذریعے کمانے کی طاقت رکھنے والوں کو زکوٰۃ کا مستحق قرار نہیں دیتے. آگے دیکھیں گے ان کے نزدیک ایسا اس لیے کہ ایسے لوگ جو روزی کما سکتے ہیں اور روزی کمانے کے موقع بھی ان کو میسر ہوں, پھر وہ سستی اور کاہلی اختیار کریں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والوں کو زکوٰۃ کا مستحق یعنی وہ کہتے ہیں ایک بندہ طاقتور ہے اور وہ محنت کر سکتا ہے اور رزق کما سکتا ہے, تو وہ بندہ جو ہے اس کو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے کیونکہ وہ سستی کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہ یعنی معاشرے کے وہ لوگ جو یعنی جو کمزور ہوں ان کی مدد کرنے کے لیے اور لوگوں کو مزید سست بنانے کے لیے نہیں ہے. اس وجہ سے آگے وہ مقروض کے متعلق کہتے ہیں کہ لیکن اس کا قرض کسی اپنے عیش و عشرت یا گناہ کی تکمیل کے لیے نہ ہو. اس کو انڈرلائن کر لیں کہ اس مقروض کو مصارف زکوٰۃ میں آپ دیکھیں تو مقروض بھی آتا ہے, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس مقروض لیکن اس کا قرض جو ہے
اپنے عیش و عشرت یا گناہ کی تکمیل کے لیے نہ لیا گیا ہو. اگر ایسے ہے تو پھر اسے مطلب عیش و عشرت کے لیے لیے یا کسی گناہ کے کام کے لیے لیے تو پھر اسے زکوٰۃ میں سے پیسے نہیں دیے جائیں گے. پھر آگے دیکھیں کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ میں نادار مجاہدین کی خوراک، ان کے لیے اسلحہ وغیرہ کا انتظام، وہ بھی حج کو بھی انہوں نے فی سبیل اللہ میں شامل کیے. آگے آپ مال غنیمت میں دیکھیں تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص، اس کو انڈرلائن کریں، تو انہوں نے کسی اچھے آدمی کو کم حیثیت والے آدمی پر ترجیح دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو تم لوگوں کو اپنے ضعیفوں کی بدولت رزق دیا جاتا ہے اور انہی کے توفیل تمہاری مدد کی جاتی ہے. اس کے آگے دیکھیں کہ یہاں کیا کہا گیا، دوسری لائن میں یہ انڈرلائن کریں، عمدہ کارکردگی کے صلے میں اسے انعام دیا جا سکتا ہے کسی مجاہد کو، لیکن مطلب یہ نہیں کہ ایک جو ضعیف ہے اس کو آپ دوسرا جو ایک اسے کیا کہتے ہیں اچھی حیثیت والا آدمی ہے اس کو آپ ضعیف کے اوپر، کم حیثیت والے کے اوپر ترجیح دیں، تو ایسا نہیں کرنا. لیکن ہاں اگر کسی نے اچھی طرح جنگ لڑی یا اس کی کارکردگی اچھی تھی تو اسے زیادہ صلہ دیا جا سکتا ہے. اسی طرح پیدل کو ایک حصہ اور سوار کو 3 حصے یہ بھی اسے کیا کہتے ہیں دیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد پھر مال فے ہے، تو مال فے کا انشاءاللہ ہم باقاعدہ ٹاپک آگے پڑھیں گے کہ مال فے ایسا وہ مال ہے جو جنگ کیے بغیر ہی حاصل ہو جائے، یعنی دشمن جو ہے وہ جنگ کیے بغیر ہی سرنڈر کر دے تو اسے مال فے کہتے ہیں. اور اس کی تقسیم کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، غریبوں مسکینوں کے لیے، یہ سارا ہے. اور اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ کے حوالے سے جو کہ مارک کی جائے، انڈرلائن کی جائے، وہی سارا انہوں نے لکھا ہے کہ مال فے کا مطلب لوٹا دینا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے مومنوں کی جانب مال کو لوٹا دیتا ہے، تو یہ جنگ کیے بغیر حاصل ہوتا ہے. وہی ساری چیزیں، کوئی اس میں اختلافی یا نئی چیز نہیں. تو یہ میں نے پورے کا پورا انڈرلائن نہیں کیا، اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے اس میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. جزیہ یا تجارتی ٹیکس کی وصولی، تو یہ آپ پورے کا پورا پہلا پیراگراف انڈرلائن کر لیں گے. علامہ ابن تیمیہ جزیہ کی رقم میں مصلحت غیر مسلم حکومت کے تحائف، حربی تاجروں کے تجارتی مال. حربی کون ہوتے ہیں؟ دارالامن ہے کہ جہاں امان ہے، یعنی آپ بڑے سکون کے ساتھ سیکیورٹی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ایک دارالحرب ہے کہ جہاں مسلمان لڑ رہے ہیں. تو حربی تاجروں یعنی جو مسلمانی حکومتوں کے انڈر نہ ہوں، تو حربی تاجروں کے تجارتی مال پر 10واں حصہ یا ذمی تاجروں پر 20واں حصہ. دیکھیں یہ حربی تاجر ہیں یا ذمی تاجر ہیں، تو حربی تاجروں سے اسے کیا کہتے ہیں زیادہ لیا جائے گا اور ذمیوں سے کم لیا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ غیر مسلم حکومت کے تحائف، حربی تاجروں کے تجارتی مال پر 10واں حصہ، ذمی تاجروں کے مال پر 20واں حصہ تجارتی ٹیکس کی حیثیت سے حکومت وقت وصول کر سکتی ہے. اس کے علاوہ عہد شکنی کی وجہ سے کفار سے حاصل شدہ جرمانے، لاوارث مال جن میں مال فے وغیرہ شامل ہے، اور وہ مال فے کو امت کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. آگے دیکھیں نیکسٹ پیراگراف کی آخری لائن انڈرلائن کر لیں کہ لشکر جو ہے مال فے کا کہتے ہیں کہ اس لیے جو لشکر ہے مال فے کا دیگر لوگوں سے کہ نسبت زیادہ حقدار ہے. آگے دیکھیں یہ انڈرلائن کریں کہ عمال، حکومت، قاضی، علماء، زکوٰۃ وصول کرنے والے، ائمہ مساجد یعنی مسجدوں کے امام اور مؤذن وغیرہ بھی مال فے وغیرہ کے مستحق ہیں. یہ غائن بیچ میں رہ گئے تو اس کو غائن لگا لیں. اس کے بعد یہ دیکھیں مفاد عامہ پر خرچ کیا جائے گا، انڈرلائن کریں مفاد عامہ پر خرچ کیا جائے گا. اس کے بعد جنگی ساز و سامان خریدنا، یہ خریدنا کو درست کر لیں، قلعوں کی تعمیر، اسی طرح فلاحی کاموں میں پل بنانا، ٹھیک ہے، سڑکیں تعمیر کرانا، مساکین کو دوسرے مسلمانوں پر ترجیح دینا. اور پھر اس کے بعد دیکھیں علامہ ابن تیمیہ 9 مسلموں کو
تالیف قلوب کے لیے بھی مال فے کی رقم خرچ کرنا جائز بلکہ ضروری تصور کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اگلے پیراگراف پہ آ جائیں، لاسٹ پیراگراف، تو کہتے ہیں ابن تیمیہ نے فروخت کار کی اجارہ داری اور خریدار کی اجارہ داری، ذخیرہ اندوزی، سٹے بازی کی صورت سرکاری مداخلت کی حمایت کرتے ہوئے، یعنی جب اجارہ داری ہو جائے، اجارہ داری کیا ہوتی ہے کہ ایک ہی کمپنی اس چیز کے اوپر قابض ہو جائے اور پھر وہ اپنی مرضی سے جتنا ریٹ رکھنا چاہے وہ رکھ سکتی ہے۔ آج اگر ہم کالز کو دیکھیں تو ہماری کال 1 روپے کی یا 1 روپے سے بھی سستی ہوگی، اور پیکیجز میں تو اس سے بھی سستی ہوگی، لیکن ایک وقت تھا کہ 15 روپے پر منٹ کی کال ہوا کرتی تھی، تو اس وقت اتنی کمپنیز نہیں تھی، کمپٹیشن نہیں تھا۔ تو اجارہ داری کیا ہوتی ہے کہ ایک کمپنی ہی پوری کی پوری وہ جو چیز ہے اس پر قابض ہو جائے اور پھر اسے کیا کہتے ہیں اپنی مرضی سے اس کے ریٹ مطلب مارکیٹ میں اسے اپنی مرضی سے اپنے مطابق جتنا ریٹ اس کا بڑھانا چاہے بڑھا سکے۔ یعنی فروخت کار کی اجارہ داری اور خریدار دونوں کی اجارہ داری میں حکومت مداخلت کرے گی۔ ذخیرہ اندوزی جو ہے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، سٹہ بازی، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں حکومت جو ہے مداخلت کرے گی۔ اس کے آگے آپ آئیں تو دیکھیں ابن خلدون کا اگلے پیج پہ، پیج نمبر 74 پر، تو وہی سارا جو انٹروڈکشن ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے، اس کو بس انڈر لائن کرتے جائے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھی جائے، نام ہے، تاریخ ہے، اس کو آپ نے اسی طرح ہی یاد کرنا ہے۔ ابو زید عبد الرحمن بن محمد خلدون جو ہے اس کو انڈر لائن کرے، یکم رمضان 732 ہجری میں پیدا ہوئے، 27 مئی 1332 عیسوی میں تیونس میں یہ پیدا ہوئے، اور آپ کا تعلق جو تھا عرب کے مشہور قبیلے کندہ سے تھا، تو یہ عرب کے مشہور قبیلے کندہ کو انڈر لائن کر لیں۔ اس کے بعد اگلے دیکھیں کہ خلدون جو ہے خالد ہی کی شکل ہے، اس کو انڈر لائن کریں، اور نچلی لائن پر دیکھیں ان کے خاندان میں سے خالد نامی شخص تھا، یہی وجہ ہے کہ خاندان کے تمام لوگوں کو ابن خلدون خاندان کے تمام لوگ جو ابن خلدون کہلاتے تھے۔ علمی مقام و مرتبہ پر آ جائیں، آپ نے قرآن، حدیث، فقہ، منطق، یہ بے بیچ میں سے کاٹ لیں، یہ منطق ہے، لاجک جسے کہتے ہیں، علم الکلام، صرف و نحو، شعر، ادب، اور باقی مروجہ علوم، مروجہ جو اس وقت رائج تھے، تو مروجہ علوم کے ساتھ ساتھ فلسفہ اور عقائد پر بھی عبور حاصل کیا، اور تاریخ ابن خلدون پڑھنے والی، اور اس کا مقدمہ تقریباً 1 جلد کے اوپر پورا مقدمہ ہے، وہ بھی پڑھنے والا ہے، اس میں انہوں نے یہ ساری چیزوں کو ڈسکس کیا ہوئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں علمی زندگی کا آغاز کہتے ہیں بنو مریم کے دور میں علمی زندگی کی شروعات انہوں نے کی، اور نچلی لائن پہ دیکھیں 755 ہجری میں سلطان ابو عنان المرینی، تو یہ مرینی یا مرینی جو بھی اس کا تلفظ ہوگا اس کے مطابق ہی ہوگا، یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا، تو ان کے آپ سیکریٹری ہوئے، بادشاہ کی ناراضگی کے تحت انہیں قید کیا گیا، اور مگر جلد ہی آپ سلطان ابو سالم کے سیکریٹری اور قاضی مقرر ہو گئے۔ ابو سالم جب وفات پا گئے تو آپ نے غرناطہ میں رہائش اختیار کی۔ شمالی افریقہ سے واپسی کے بعد بنو حفص کے دربار سے وابستگی اختیار کی۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، انہوں نے حج بیت اللہ کا جو کیا، اس میں کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ تصنیف و تالیف میں، پھر حج بیت اللہ کا قصد کیا، اور جب حج سے فارغ ہو گئے تو مصر میں پھر آپ نے قیام کیا۔ آپ کی اہم تصانیف کیا ہے؟ تاریخ و مقدمہ، وہی تاریخ ہے، اور تاریخ ہر کتاب سے پہلے مقدمہ ہوتا ہے، تو اس کی پوری 1 جلد کے اوپر مقدمہ ہے۔ تو ریاضی کے متعلق ایک کتاب لکھا، شرح قصیدہ بردہ لکھا، کتاب الصبر لکھی، اس کے بعد قطع کا ایک رسالہ لکھا، اور عربوں کی ایک تاریخ لکھی۔ اس کے بعد آپ کی وفات، تدریس و تعلیف تقریباً 15 برس تک رہی، اس کو انڈرلائن کریں، اور 808 ہجری میں قاہرہ جو ہے یہ ایجپٹ یعنی مصر کا وہ ہے کیپٹل ہے، اس کا دارالحکومت، دارالخلافہ جو آپ کہنا چاہیں، کیونکہ خلافت تو اب ہے نہیں، تو اب دارالحکومت ہی ہوتے ہیں، اور جس وقت خلافت ہوتی تھی اس وقت قاہرہ جو تھا دارالخلافہ نہیں تھا۔ تو بہرحال ان کے معاشی افکار کو اگر آپ دیکھیں تو یہ انڈرلائن کر لیں کہ ابن خلدون کو وہ پہلا مسلمان مانا جاتا ہے جس نے معاشی مسائل پر بحث کی۔ ان کا زندہ شاہکار مقدمہ تاریخ ہے کی شکل میں موجود ہے۔
کہتے ہیں معیشت کو بہتر کرنے میں سیاسی حالات کو بڑا عمل دخل ہوتا ہے ان کے خیال میں. اور اس کے بعد دیکھیں ابن خلدون کیا کہتے ہیں کہ بجٹ متوازن ہوگا تو حاکم اور عوام کے درمیان خوشگوار وابستگی ہوگی. تو بجٹ کو متوازن رکھنے، یہ ان کے معاشی افکار کے اندر آ جاتا ہے. اگر دیکھیں انسان کی ضروریات اور خواہشات ہیں تو وہ وہی چیز، وہ جو ان کی ڈیفینیشن تھی کہ بنیادی خواہشات رکھتے ہیں انہیں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس میں ان خواہشات کی درجہ بندی تفصیلاً بحث کی ہے کہ فطری اور بنیادی خواہشات ہوتی ہیں جو آپ کو ہر حال میں چاہیے ہی چاہیے، وہ خواہشات شدید اور ناقابل مزاحمت ہوتی ہیں اور فطری اور بنیادی کہلاتی ہیں. غذائی ضرورت مثلاً شہوت بدنیہ، ٹھیک ہے، حدت اور ٹھنڈک کی خواہش، یعنی جسم کو حدت کہتے ہیں گرم ہونا، تو اس سے کیا جسم کو بچایا جائے، ڈھانپنے کے لیے لباس، سر چھپانے کے لیے ٹھکانہ، جنسی تعلقات، افزائش، ادھر شین کر لیں، افزائش نسل کی خواہشات شامل ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں جو ضروری ہیں، جو انشاءاللہ ہم آگے اکنامکس میں بھی پڑھیں گے. انگلش نوٹس کے اندر وہ تھا جو انگلش نوٹس میں نہیں آپ کو دے پایا ابھی تک، وہ اس میں ایک ہوتی ہیں نیڈز ہوتی ہیں، نیسیسٹیز ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد نیسیسٹیز کے بعد کمفرٹس آتی ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جو آپ کی بیسک ضرورت تو نہیں لیکن اس سے آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد لگژریز آتی ہیں جو نہ آپ کی زندگی کو مطلب آسان کرتی ہیں اور نہ آپ کی بیسک ضرورت ہے بلکہ ایسے ہی لگژری ہیں، یعنی وہ تعیشات آتی ہیں. تو اسلام میں جو ہے جو آپ کی یہ نیسیسٹیز ہیں ان کو بھی آپ حاصل، انہیں تو ہر بندہ کرے گا، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں. کمفرٹس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، لگژریز جو ہیں اسلام نے اس سے منع کی ہے، اسے حرام کی ہے. تو یہ فرق ہے. بس آگے دیکھیں غضب اور انتقام، کہتے ہیں جسمانی خواہشات کے بعد غضب اور انتقام لینے کے لیے کا مادہ سامنے آتا ہے. انسان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے. خوف و ہراس ہے، کہتے ہیں غضب و غصہ کے بعد خوف و ہراس کا نمبر آتا ہے. اس کی مخالفت میں اعتماد و امید کی خواہشات جنم لیتی. یعنی سب سے پہلے انسان نے کس چیز کا سوچنا ہے؟ اپنے زندہ رہنے کا. اس کے بعد وہ اسے کیا کہتے ہیں، غصے کا سوچے گا، غضب کا، انتقام کا. اس کے بعد جا کے خوف و ہراس کا سوچے گا. یہ نہیں کہ وہ غصے کا پہلے سوچ لے اور اپنی زندگی کا نہ سوچے. تو سب سے پہلے اسے وہ فطری جو ضروریات ہیں، وہ خواہشات ہیں، وہ آئیں گی. اس کے بعد غیظ و غضب اور غصہ اور انتقام آئے گا. اس کے بعد خوف و ہراس آئے گا. اس کے بعد نقصان پہنچانے کی خواہشات آئیں گی. اور پھر اسے کیا کہتے ہیں، مثلا غلبہ اور فتح اور شفقت وغیرہ، ٹھیک ہے، نفرت اور نقصان پہنچانے. اس کے بعد 5ویں نمبر پر جا کے پہچان اور معرفت آتی ہے. اچھا، یہاں خوف و ہراس میں اس چیز کو انڈر لائن کریں کہ اس کی مخالفت میں اعتماد اور امید کی خواہشات جنم لیتی ہیں. یعنی ایک طرف اگر خوف و ہراس جو ہیں وہ جنم لے گی تو اس کے جو خلاف ہے وہ کہہ لیں کہ امید اور خواہشات، اعتماد اور امید کی خواہشات جو ہیں وہ جنم لیں گی. تو اگر مطلب وہ خوف و ہراس کی خواہشات کو ختم کیا جائے گا، کم کیا جائے گا، اور اعتماد اور امید کی خواہشات. اسی طرح نفرت اور نقصان میں دیکھیں کہ صحت یا وابستگی، معاشرت، نفرت یا نقصان پہنچانے کی خواہش کے علاوہ کئی اور خواہشات بھی ہیں، مثلا غلبہ اور فتح و شفقت وغیرہ، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد پہچان اور معرفت ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ کہتے ہیں یہ وہ خواہشات ہیں جن کا تعلق تفریح اور یقین تباہ سے. ٹھیک ہے، تفریح یعنی فرحت سے ہے، جب بندہ خوش ہو جائے. اور ان کی پہچان اور معرفت کی خواہشات وغیرہ بھی اس میں شامل ہے. اس میں اینڈ پہ جا کے یہ دیکھیں، اس کا اصل مقصد عزت و آبرو، مقام و مرتبہ کو حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ کی اپنی پہچان کی آئیڈینٹی کیا. تو ابن خلدون کے مطابق بنیادی خواہشات انسانی معاشرے کی تشکیل اور اس کی مضبوطی کا سبب ہیں. مگر چند ایسی خواہشات ہیں جن کی ضرورت کم ہوتی ہے. ان کے اظہار معاشرے اور انسانی تنظیم کے بعد ہوتا ہے. انہوں نے مال و زر کے اصول کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا اصل مقصد عزت و آبرو، مقام و مرتبہ حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد وہ جو ذرائع ہیں معاش کے، ان کو ڈسکس کرتے ہیں. تو کہتے ہیں قدرتی ذرائع آمدنی ہے،
اور اس کے بعد پھر زراعت ہے، پھر تجارت اور صنعت ہے۔ ابن خلدون اور ارسطو کی یہ آپ انڈرلائن ادھر سے کر لیں کہ ابن خلدون اور ارسطو کی نظر میں انسان کا یہ حق ہے کہ وہ قدرتی اشیاء سے بہرہ مند ہو۔ ابن خلدون غلامی کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک۔ اس کے نیچے نچلی لائن پر دیکھیں، کہتے ہیں ان کے نزدیک جنگ کرنا بھی قدرتی ذرائع میں شامل ہے۔ انہوں نے زراعت، صنعت اور حرفت، تجارت کے چند عناصر پر بحث کیے جو مسائل کی نشاندہی کرتے۔ تو اس کے بعد وہ سلطنت کا معاشی نظام سے کیا واسطہ ہے؟ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں معاشی نظام کی ابتری جو ہے وہ کیا کرے گی؟ نچلی لائن پہ دیکھیں، سلطنت کی بنیادیں کھوکھلی ہونے کا سبب بنے گی۔ اس پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آج کے دور کو معاشی دور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اکنامکس جو ہے، اکانومی جو کسی ملک کی ہے وہی سارا کچھ ہے، اور اسے ہی ہم اکنامکس میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ نچلی لائن پہ دیکھیں، کہتے ہیں ناجائز مطالبات کرنا، ٹھیک ہے، ایسا کام سونپنا جس کی وہ اہلیت نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، یہ شریعت کے خلاف کام کرنا۔ اب یہ اس میں سے بے کاٹ لیں تو شریعت کے خلاف کام کرنا وغیرہ، یہ جب ایسا ہوگا تو کہتے ہیں یہ نامناسب ہے۔ اس کے علاوہ چند ایسے امور ہیں، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا بندہ ہے وہ جو ناجائز مطالبات کیے جائیں، ایسا کام اس کے سونپا جائے حکومت کا کہ جس کا وہ اہل نہ ہو، شریعت کے خلاف حکومت چلے، تو کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد چند دوسرے امور کہتے ہیں، مثلا رشوت لینا بلا معاوضہ، یہ جیم کو ضبط کر لیں، محنت کروانا، عوام سے ضروریات زندگی کا سامان سستے داموں میں خریدنا، جو کم کو مہنگے داموں میں حکومت کو مہنگے داموں میں فروخت کرنا۔ یہ حکومت دیکھیں، انہوں نے کاف آگے لکھ دی ہے، واو بعد میں ہے، واو پہلے آتا ہے، کاف بعد میں آتا ہے، اس کو صحیح کر لیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں ابن خلدون کی نظر میں احتکار کیا تھا؟ کہ چیزوں کو سنبھال لینا اور تاکہ اسے کیا کہتے ہیں ان کے ریٹس بڑھ جائیں۔ تو کہتے ہیں ابن خلدون احتکار کی مذمت کرتے ہیں اور اسے ناجائز تصور کرتے ہیں۔ اشیاء کا مہنگا اور سستا ہونا، اب یہ چیز ہم نے امام ابو یوسف کے ٹاپک میں ڈسکس کی تھی نا، تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ تو ابن خلدون کے کہتے ہیں کہ چیزیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ بنیادی چیزیں، ٹھیک ہے، تو وہ سستی ہوتی ہیں، اس کے برعکس پرتکلف چیزیں مہنگی ہوتی ہیں۔ پھر آگے دیکھیں کہ اجرت کا معیار کیا ہو، یعنی کس معیار پر اجرت دی جائے۔ تو ابن خلدون کے کہتے ہیں محنت کو ہی انسانی اجرت کا معیار تصور کرتے ہیں، یعنی جس حساب سے وہ محنت کرے گا اس حساب سے اس کو اجرت ملے گی۔ کہتے ہیں رعایا سے اس قدر محنت کروائی جائے جتنی محنت کی صلاحیت ہو۔ یہ تے کاٹ لیں، یہ رعایا ہے یعنی عوام۔ اس کے آگے دیکھیں کہ تاریخ اور معاشیات کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو ابن خلدون اس کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آپ پہلے ایک چیز کو درست کر لیں۔ یہ دوسری لائن جیسی سٹارٹ ہوتی ہے، پیچھے سے چلتی آ رہی ہے، ایک ٹھکانہ یا منزل نہ تھی، اس کو آپ تھی کر لیں۔ انہوں نے واو ہے تے یہ لکھے، اس کو تھی کر لیں۔ انڈر لائن جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ دیکھیں، سادگی، جنگجوئی اور جسمانی طاقت پر اعتماد کرنا ایک نمایاں خوبی ہے۔ اور اس کے بعد آپ اگلی لائن پہ ہیں، مادی خواہشات و ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے حیوانات کی طرح خدا کی پیداوار پر صبر نہیں کرتا۔ یعنی انسان جو ہے وہ مادی خواہشات اور ضروریات، خدا کی پیداوار پر صبر نہیں کرتا، بلکہ انسان کیا کرتے کہ خود جو ہے وہ چیزیں پیدا کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے صنعت و حرفت اور زراعت میں بھی کمال حاصل کیا۔ یعنی اس کا تاریخ سے کیا تعلق ہے؟ وہ تعلق یہ ہے کہ باقی حیوانات جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا اسی پر صبر کیا، جبکہ انسان کو جب ضرورت پڑی انسان نے خود اگانا خود پیدا کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک پورا انسان کی جو تاریخ ہے اس کا معاشیات کے ساتھ ایک تعلق ہے، جبکہ جانوروں کی تاریخ کا معاشیات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ معاش کیا ہے، المعاش یا معاشیات کیا ہے؟ رزق ڈھونڈنے یا اسے پیدا کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ تو اگر وہ ڈھونڈے گا، کوشش کرے گا، پھر ہی تو معاشیات وجود میں آئے گی۔ تو اگر اس کی تاریخ ہی ایسی ہوگی، اس نے کبھی رزق کو پیدا ہی نہیں کیا، تو پھر تو اس کا تاریخ کے ساتھ معاشیات کا تعلق نہیں ہوگا۔
تو یہ وہ پوائنٹ بیچ میں بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں انسان کی فطرت کی دوسری خوبی کیا ہے کہ وہ تعاون سے کام، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور شہر و دیہاتی زندگی کی معیشت میں فرق ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ اس میں آپ حکومت کے فرض کیا ہیں، اس میں آپ یہ انڈرلائن کریں کہ معاشی کفالت کا بندوبست کرے۔ آگے چلیں اگلے پیج پہ تو دیکھیں اس چیز کو انڈرلائن کریں کہ ابن خلدون کے نزدیک کیا تھا، اس کو انڈرلائن کریں، معاشی استحکام سیاسی و سماجی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد معاشی ترقی و استحکام میں لارڈ یہ کینز ہے، انہوں نے گینز لکھ دی ہے، یہ اس کی گاف کو کاف کر لیں، جے ایم کینز ہے، J.M.K.E.Y کی جس طرح لکھتے ہیں ایڈیس کینز کر لیں۔ تو اس میں انہوں نے اس کا بتایا ہے کہ وہ لارڈ کینز کے نے ملکی معاشیات میں انقلاب برپا کیا اور مؤثر طلب یعنی افیکٹو ڈیمانڈ میں اضافہ و برتری کے تحت سرد بازاری کو ختم کرنے کے لیے طریقہ کار بتایا۔ تو علامہ ابن خلدون کے نزدیک کہتے ہیں ان کے نزدیک بھی ایسا کرنا بہت مفید اور کارآمد ہو سکتا ہے، کسی بھی شہر کی آمدن اور خرچ کا اعلیٰ معیار اس شہر کی ترقی کا سبب ہو سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں تو ان کی تعریف جو ہے المعاش کی، کہ المعاش رزق تلاش کرنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے علم معاشیات کو علم حقیقت یعنی پازیٹیو سائنس، یہ سکسیس کی جگہ سائنس کر لیں اور پازیٹیو میں سے ایک ایس نکال لیں، نارمیٹیو سائنس کر لیں، اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں۔ اچھا ادھر جو ہے آگے دیکھیں گے اس کو نارمیٹیو سائنس میں سے سائنس کو درست کر لیں۔ آگے بین الاقوامی تجارت کو دیکھیں تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ انڈرلائن کر لیں سب سے پہلی لائن میں کہ بین الاقوامی تجارت کیا ہے، تو کہتے ہیں اس کا اہم پہلو انسانی محنت ہے۔ تو بین الاقوامی تجارت میں ابن خلدون کا انہوں نے کیا لکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، پیداوار اور سماجی تنظیم کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ اس کا سب سے اہم پہلو انسانی محنت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے آگے یہ دیکھیں کہ یہ جو نظریہ ہے اس کے آگے ایک اور یہ آنا ہے، یہ جو نیچے نظریہ لکھا ہوا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ لائن ایک دفعہ پڑھے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں یہ آنا ہے۔ کہتے ہیں اس کے علاوہ وہ بین الاقوامی تقسیم کے اصولوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت کا نظریہ یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ قدرتی وسائل، اس کو انڈرلائن کریں کہ بین الاقوامی تجارت کا نظریہ کیا ہے، کہتے ہیں قدرتی وسائل کے مقابلے میں مہارت زیادہ اہم ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے نیچے آپ آ جائیں تو کہتے ہیں کہ تجارت کے ذریعے لوگ آپس میں ملتے جلتے ہیں، آمدات اور برآمدات کے طریقوں کو بہتر اور مثبت نتائج اخذ کرنے اور مسائل کے حل میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ تو یہ بین الاقوامی تجارت کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مقدمہ ابن خلدون ہے، اس کتاب کو ڈسکس کیا گیا، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ابن خلدون قومی خدمات سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد ابن سلام میں رہائش اختیار انہوں نے کی۔ اس کے بعد پھر مقدمہ انہوں نے تصنیف کیا، تاریخ کی فضیلت، مختلف قسم کے یقین و تشخیص، مورخین کی غلط فہمیوں کا ذکر کیا۔ مقدمے کے ساتھ آپ نے مزید 3 کتابیں ہیں جو درج ذیل ہے۔ اچھا انہوں نے کیا کیا کہ مقدمے میں کیا بتایا کہ تاریخ کیوں، اس کی فضیلت کیا، ہمیں کیوں تاریخ پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد یقین و تشخیص کے طریقے، کس طرح ہمیں اسے کیا کہتے ہیں یقین کیا جائے کہ تاریخ درست ہے، تشخیص یعنی کس طرح ہم اس کو چیک کریں، کنفرم کیسے کریں۔ کہتے ہیں نا جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس نے تشخیص کی یعنی چیک کیا، اس نے آپ کا چیک اپ کیا یا آپ کا کہہ لیں انالیسس کیا، تو تاریخ کو کس طرح انالائز کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد دیکھیں مورخین کی غلط فہمیوں کا انہوں نے اس میں ذکر کیا کہ مورخین کو کیا کیا غلط فہمیاں ہوئی، کیوں تاریخ میں ان کے پاؤں لڑکھڑائے۔ اس کے بعد انہوں نے جو 3 کتابیں وہ جو لکھی ہیں، اس میں ایک ہے انسانی آبادی کا بیان، اس میں انہوں نے ملک و سلطنت، کسب معاش، اس کے بعد صنعت و حرفت اور علوم فنون پر انہوں نے بحث کی۔ دوسری کتاب عرب ہے، کتاب العرب، اس میں عرب کے قبیلوں، اس کے وسیع و عریض سلطنت کے متعلق ابتدا سے لے کر ابن آدم یا ابن آدمان کے ہم عصر قوموں اور حکومتوں کا بیان، مثلا فارس، سریانی، بنی اسرائیل، یونان اور قبط
اور ترک اور خرتنگ وغیرہ کو انہوں نے وہاں ڈسکس کیا۔ اس کے بعد تیسرا جو تھا وہ تھا بربر قوموں اور ان کے زمانے کا حال تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ اس کے آگے کوٹیشن مارکس لگا لیں، وہ کیا کہتے ہیں، حقیقت میں بے نیازی اللہ تعالیٰ کی امتیازی سنت ہے، اور یہاں سے لے کے یہ جو ہے بہتری و فلاح کے لیے پیدا کیے، یہاں تک اس کو کوٹیشن مارکس میں کر لیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو چوتھے نمبر پہ وہ کہتے ہیں روزی کمانے کے ذریعے کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ابن خلدون نے تمام پیشوں کو، مثلا شکار کا پیشہ، کاشتکاری، تجارت اور خاص مشاغل کو چار حصوں میں تقسیم کی ہے۔ ایک تو معاشی عمارت، ایک دوسرا ہے معاش بذریعہ تجارت، معاش بذریعہ فلاحت، اور معاش بذریعہ صناعت۔ یہ فے کی جگہ نون کر لیں۔ تو یہ علامہ ابن خلدون کے کچھ افکار تھے، اور اس میں جو موضوعات چل رہے ہیں مقدمے میں آگے انہوں نے اس کو بتایا ہے۔ تو یہاں اب سیکنڈ لائن پہ دیکھیں، سرمایہ اندوزی یہ انہوں نے لکھنا تھا، اور انہوں نے اندرونی لکھ دیے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اب مسلم مفکرین میں صرف شاہ ولی اللہ کا ٹاپک رہ گیا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے چیپٹر سے پہلے شاہ ولی اللہ کا ٹاپک مکمل کر کے، چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن آج چونکہ اتنے زیادہ افکار علامہ ابن تیمیہ کے اور خصوصاً ابن خلدون کے جو گزرے ہیں، ان کو ایبزارب کرنے کے لیے آپ لوگوں کو وقت چاہیے۔ ابھی میرے خیال میں اتنا بورنگ ہو شاید یہ لیکچر کہ آپ لوگ سن کر تھک گئے ہوں، کیونکہ یہ کچھ افکار ہیں، تاریخ ہے، اس کو آپ نے ایسے ہی یاد کرنا ہے۔ ممکن ہے ایک سوال 20 نمبر کا آ جائے، تو اسے آپ نے علیحدہ علیحدہ یاد بھی کرنا ہے، اور ان کے افکار کو علیحدہ علیحدہ بھی رکھنا ہے، مکس نہیں آپ نے کرنا۔ تو کچھ بورنگ سا ہے، ہم نے ان کو پڑھنا ہی ایسے ہے، کتاب سے ہی پڑھنے، اس میں ہم اپنے سے کچھ نہیں ڈال سکتے۔ یہ ان کے افکار ہیں، ان کی تاریخ ہے، ان کا تعارف ہے، اس میں ہم اپنے سے کچھ نہیں ڈال سکتے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے اسے یاد کرنے کا۔ اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ نے اسے پڑھنا ہے، اور یہ ایک تاریخ کی طرح خشک سا لیکچر ہے، خشک سے سارے ٹاپک سے، یہ پورا چیپٹر ہی خشک ہے، لیکن آپ کو کرنا پڑے گا۔ اب بس شاہ ولی اللہ رہ گئے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم باقاعدہ جو اکنامکس ہے، اور پہلے اس کے اوپر آئیں گے، معاشیات ہے کیا، کیا کیا نظام چل رہے ہیں، اور اسلامی معاشیات کیا کہتی ہے، اور پھر آج کل کے دور میں اس کو کیسے اپلائی کیا جائے، اور کہاں اپلائی نہیں ہو رہی، کہاں کہاں خامی ہے، ان کا کیا کیا حل ہے۔ اس ساری چیز کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اگلے لیکچرز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔